السلام علیکم دوستو، ماڈرن ورلڈ اینڈ اسلام پیش کرتا ہے آپ سب کے لیے قصہ اصحاب کہف۔ پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق، اپنے کمالات، اپنے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں بہت ہی مقبول ہو چکے تھے۔ آپ لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ راغب کرتے رہتے اور ان کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک بھی ہر طرح کی کوشش کرتے تھے کسی طرح ایسا ہو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ وہ اپنے بندوں کو طرح طرح کے یہودوں کے پاس، نصارہ کے پاس بھیجتے کہ جو ان میں سے زیادہ اہل علم ہیں ان سے جا کر کچھ ایسے سوال پوچھو کہ جو ان کے علم میں نہ ہوں، اور بڑے 100 سال پہلے کے واقعات یا ایسی چیزیں جو سچ پر مبنی ہوں اور ہم ان سے سوال کریں اور یہ جواب نہ دے سکیں، چنانچہ ہم دین الاسلام کا مذاق بنائیں۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے کچھ بندے علماء سے سوال کر کے واپس بلوائے اور پھر آ کر سوال کیا حضرت سیدنا ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں، اگر وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اس کی تائید کریں گے کہ وہ واقعی میں ہی اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طالب نے ان سے کہا، آپ سوال پوچھیں، میرے بھتیجے جواب دیں گے۔ ان 3 سوالوں میں سے جو ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں ہے، ذرا وہ سنیے اور اس کی مفصل تفصیل سے اپنے دلوں کو۔ اصحاب کہف، دقیانوس اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی، پھر اپنے لیے بہت عالی شان محل بنوایا، غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے، پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا، صرف میری اطاعت کرو اور عبادت کرو۔ یہ وہ سوال کا جواب تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو، بت پرستوں کو دے رہے تھے، اور اللہ پاک نے سورہ کہف اسی وقت نازل فرمائی تھی۔ یہ اسی کی شان نزول کے تناظر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دقیانوس نے ان سب کو کہا، میں خدا ہوں، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کو بتانے لگا کہ دقیانوس، ہماری سرحدوں پر بہت سارے سپہ سالار اپنی فوج کی کمانڈ کو لے کر آ گئے ہیں اور وہ آپ کی سلطنت پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تباہ و برباد کر دیں۔ جب دقیانوس نے یہ سنا تو اس کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ ڈرنے لگا۔ اس کے ڈر اور اس خوف کے عالم میں جب ان کے وزیر، مشیر اور اس کے پاس بیٹھے لوگوں نے یہ دیکھا، یہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور خدا تو وہ ہوتا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ ڈرتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر غالب آتا ہے۔ اس اثناء میں لوگوں نے جب اس کی طرف اتنا غور سے دیکھا اور پھر اس سے یہ سوال بھی کیے تو وہ بھی ڈگمگایا۔ اس حالت میں کچھ وقت گزر گیا لیکن وہ لشکر نہیں آیا، لیکن لوگوں کے اندر یہ بات زد عام ہو گئی کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہمارا بادشاہ خدا نہیں بلکہ یہ جھوٹ پر مبنی کوئی کارندہ ہے جو لوگوں کے اندر اپنے پراپوگنڈا سے لوگوں کو اپنے طرف بت پرستی کے اندر مائل کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے جب دوبارہ
وہ مل کر بیٹھے اور ان کی کابینہ میں لوگ اکٹھے ہوئے تو اس دقیانوس اور اس بادشاہ نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اندر بہت ساری تبدیلی آئی ہے، میرے دل میں خوف خدا آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آسمان اور زمین کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرے اندر ایک الگ سا نور پیدا ہوا ہے۔ میں جب آسمان کو دیکھتا ہوں، اس پر چمکتے ستارے دیکھتا ہوں اور آسمان کی اتنی بلندی دیکھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کوئی ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے۔ جب زمین کو دیکھتا ہوں، جب باغات کو دیکھتا ہوں، باغات کے اندر تر و تازہ پھلوں کو دیکھتا ہوں، سبز و شاداب زمین کو دیکھتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کوئی تو ہے جو اس کو بنانے والا ہے۔ آخرکار میں ان چیزوں کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا ہوں تو پھر سارے لوگ جو اس وقت سن رہے تھے ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ضرور کوئی بات تو ہے۔ سب نے اس کی تائید کی اور لوگوں نے سوچا کہ سچ میں واقعی خدا ہے، ہمیں اس پر ہی ایمان لانا چاہیے، اس جھوٹے مذہب اور اس بت پرستی سے ہمیں نجات چاہیے۔ چنانچہ وہ سب وہاں سے نکلے اور کسی اور طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بت پرست تھے اتنے سارے تھے اور یہ چند لوگ تھے، ان کو یہ تھا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ان کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور پہاڑوں کے اندر سفر کرتے کرتے دور جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ غار بھی ایک ایسا غار تھا کہ جس میں ایک طرف سورج کی روشنی جب طلوع ہوتا تھا تو آتی تھی، جب غروب ہوتا تھا تو روشنی آتی تھی۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر آرام کرنے کی سوچا۔ چنانچہ وہ آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے کے دوران جب رات گزر گئی اور صبح اٹھے تو ایک نے دوسرے کو اٹھا کر کہا ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ صرف اور صرف آدھی رات یا نصف رات یا ایک رات سے تھوڑا سا زیادہ حصہ ہم سوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا آپ جاؤ، جا کر بازار سے روٹیاں لے آؤ، ہمیں بھوک لگی ہے۔ چنانچہ وہ غار سے نکلا تو باہر کیا دیکھتا ہے، سارا عالم ہی بدل گیا ہے۔ وہ بیابان جنگل، وہ پہاڑ جو سرسبز و شاداب درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے، دور دور تک کوئی آدمی نہ تھا، ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی ہے۔ اور اس عالم میں وہ شہر کی ایک دکان پر جاتا ہے، وہاں سے وہ روٹی طلب کرتا ہے، اسے روٹی دی جاتی ہے تو اس کے عوض وہ اپنے سونے کے سکے یا چاندی کے سکے یا اس وقت کی کرنسی جو اس کے مذہب میں تھی وہ دیتا ہے۔ جب وہ اس کو کرنسی دیتا ہے تو وہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ تو کرنسی ہماری نہیں، یہ تو خزانہ ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، میں تو ابھی رات کو جا کر سویا تھا، صبح اٹھا ہوں اور آپ سے روٹی لینے آ گیا ہوں، یہ میرا سے شہر ہی ہے۔ اس ساری باتوں کو سن کر، ان ساری باتوں کو سن کر وہ روٹی والا شور مچا دیتا ہے، دیکھو یہ بہروپیہ آ گیا، یہ چور آ گیا، یہ ہم پر طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ اس کے پاس سونا ہے، ایسے زیورات ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ اس عالم میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کو خبر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کو خبر ہونے کے بعد سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بندہ بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے اور یہ ساری بات بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم بہروپی ہو، یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ آج سے 300 سال قبل پرانی بات ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں تم آ کر یہ بات بتا رہے ہو کہ ایک مذہب جو دقیانوس آج سے 3 صدیاں پہلے تھا وہ آج کی بات کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو اس بندے نے اس بات کو پھر بھی نہ مانا اور کہا چلو آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں، وہاں جا کر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں واقعی میں سچا ہوں۔ چنانچہ سارے لوگ ان کے ساتھ گئے، بادشاہ بھی ساتھ ہو لیا۔ جہاں اس کا گھر تھا اس نے آپ کے گھر کی نشاندہی کی، دروازہ پر دستک دی، دروازے کے اندر سے ایک بوڑھا انسان آیا اور اس نے کہا کہ یہ گھر تو اس کا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس بابا جی نے کہا یہ گھر تو میرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ کا ہے تو نشانیاں بتاؤ۔
چنانچہ وہ بندہ جو غار میں سے آیا تھا اس نے اپنے گھر کی نشانیاں بتائیں اور اپنی والدہ کے بارے میں ذکر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں ذکر کیا اور اس وقت کی رایا کے بارے میں ذکر کیا۔ جب وہ ساری باتیں بیان کر رہا تھا تو وہ بندہ جو دروازے کے اندر تھا وہ ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یہ تو میرے دادا کی نشانیاں ہیں، میرے دادا کے اندر ایسی چیزیں، یہ جو بتا رہا ہے وہ تو میرے دادا کا نام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ اسی وقت گھوڑے پر بیٹھ کر غار کی طرف رخ کیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی تھی کہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جو آج بھی زندہ ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ ساری فوج کے ساتھ اس دربار کے ساتھ درباریوں کے ساتھ لے کر غار کے دروازے پر آیا۔ غار کے دروازے پر آنے کے بعد وہ بندہ غار کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ سارے بندے اندر ہیں۔ وہ جا کر ساری بات ان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر سارا بادشاہ اپنے لشکر و جلال کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری زیارت کرنے کا خواہش مند ہے۔ چنانچہ وہ سارے اندر ہی اندر ڈر جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے، وہ کیا سمجھ بیٹھیں گے، جبکہ ہم تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اس کی کے خوف سے یہاں آ کر چھپے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ وقت بھی دکھا دیا کہ جب اس کا پیارا نبی سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں۔ چنانچہ اے اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں سارے مل کر کہ ہمیں ایسی حالت میں دوبارہ نیند آ جائے اور دوبارہ قیامت تک ہم کبھی نہ اٹھیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ وہیں سو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ نے کہا یہ بندہ اندر گیا واپس نہیں آیا، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ غار میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ سارے کے سارے وہاں سو رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اس وقت حکم دیا کہ آپ سے یہ جگہ عبادت گاہ میں تبدیل کیا جائے اور یہاں پر آ کر لوگ اللہ کے حضور دعا کریں۔ یہ بابرکت جگہ ہے، اللہ کے ولیوں کی جگہ ہے۔ اور پھر وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ باہر بیٹھا بیٹھا اس کی ہڈیاں بن گئیں اور وہ خشک ہو گیا، یعنی وہ تباہ ہو گیا، اتنے سالوں میں اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو زاد راہ تھا جس پر وہ اپنا سامان لائے تھے وہ بھی وہاں اس کی ہڈیاں اور پنجر پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ واقعہ جو اللہ کے نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے یہود و نصارہ کو بیان کیا تو وہ یقین کر گئے واقعی یہ نبی